وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزادارو، یتیمان آل محمد، قیامت کی صبح آ گئی۔ رات بھر جس گھرانے کے لیے تم نے گریہ کیا، جن کے لیے اپنا سینہ پیٹا، ارے جن کے لیے باب رہنا گلی کوچوں میں حرم میں گھومتے رہے، دادارو آج اس گھرانے کا اجڑنے کا دن آ گیا ہے۔ دل مطمئن ہے کہ تم جب گھر لوٹو گے تو گھر میں گھر والے سلامت ہوں گے۔ عزادارو، باؤں کے بچے سلامت ہوں گے، ارے سروں پہ بہنوں کے بھائی سلامت ہوں گے، ارے جھولوں میں کچھ ننھے بچے سلامت ہوں گے، مگر ہائے رے غربت حسین، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں یہی حق ہے رونے کا۔ خدا کی قسم عجیب وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب تم نے ایک ماں کو اس گھر کے اجڑنے کا پرسہ دینا ہے۔ ہائے غربت زہرا، عجیب وقت ہے، واہ حسینہ کی صدائے ہے۔ آج کربلا میں قیامت کا منظر ہے۔ عزیزو، اب سے کچھ دیر بعد علی اکبر کی اذان کربلا میں گونجے گی۔ زینب کس طرح وہ اذان سنے گی؟ ارے رونے والوں ذرا یاد کرو 61 ہجری کی اس کربلا کی اذان کو۔ بھی گلدستہ حرم معصومہ منہ سے بھی آواز آئے گی، اللہ اکبر، ارے اللہ اکبر کی آواز ذرا سوچو ان ماؤں نے کس طرح سے سنی ہوگی جو جانتی ہے کہ یہ اکبر اب کچھ دیر بعد نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ خدا کی قسم یہی کہا گیا ہے، ایسے رو، اس طرح سے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ عزادارو، یہ وہ وقت ہے کہ نطق محمدی رکھنے والے اکبر کو جو شبیہ محمد ہے حسین نے کہا، وہ میں میرے نانا کی تصویر اذان دو۔ آج قیامت کا ابتدا علی اکبر کی اذان سے ہوگی۔ عجیب دن ہے جو اذان علی اکبر سے اذن علی اکبر کے درمیان سمٹ گیا۔ خدا کی قسم یہ عجیب منزل ہے۔ اذان علی اکبر سے اذن وغا جو اکبر نے مانگا تھا، بابا سے مرنے کی اجازت مانگی تھی، یہ اذان سے اذن کے درمیان، اذان علی اکبر سے اذن علی اکبر کے درمیان کا یہ فاصلہ زینب و کلثوم نے کیسے طے کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہے، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں کوئی ماں ہوگی جو آپ کے آنسوؤں کو لینے آئی ہوگی۔ اللہ اکبر، میرا اور آپ کا امام فرماتا ہے، اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار اس چیخ پر رحم فرما جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہے۔ خدایا ان چہروں پر رحم فرما جو ہمارے لیے سیاہ ہو گئے۔ آج آپ نے دھوپ میں گھومنا ہے اور آپ نے یہ پرواہ نہیں کرنی ہے کہ ہمارے رنگ سیاہ ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان لاشوں کو یاد کرنا ہے جو دھوپ میں پڑے رہے۔ ارے
بے گورو کفا اجر کو اللہ، اجر کو اللہ. دیکھو اکبر کا ماتم کرنا ہے، دیکھو حق ادا کرنا ہے، اکبر کو رونا ہے. عباس کو رو چکے ہو نا، کٹے ہوئے شانوں کا ماتم کر چکے ہو، قاسم کو رو چکے ہو، اولو محمد کو رو چکے ہو، حبیبو جان کو رو چکے ہو، لیکن آج ایک جوان کا ماتم کرنا ہے، آج تصویر رسول کا ماتم ہے. ذرا سوچو تو سید سجاد کے دل سے کہ یہ ماتم کیسا ہونا چاہیے. اجرکم اللہ. عجیب منزل ہے، سفر ہے کربلا کی جانب. ایک باپ ہے اور ایک بیٹا، باپ اور بیٹا جا رہے ہیں. ایک وہ وقت آیا کہ امام علی مقام کو غنود کیا ہے، عالم خواب سے بیدار ہوئے. ایک مرتبہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور عزیزو 3 مرتبہ حسین نے کلمہ استرجاع بلند کیا. ایک مرتبہ جوان با بصیرت بیٹا شبیہ مصطفیٰ، ایک مرتبہ پریشان ہوا بابا یہ کیسا وقت ہے کلمہ استرجاع کا. ایک مرتبہ مولا نے کہا اکبر ابھی میں نے دیکھا کہ کوئی ہاتف غیبی صدا دے رہا تھا کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اکبر کی بصیرت کو سلام، ساری جوانیاں اکبر پہ قربان. ایک مرتبہ کہا بابا تاریخی جملہ ہے، تاریخ پریشان ہے، آج تک یہ جملہ کہیں نہیں ملا. افلسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا بیٹا یقیناً ہم حق پر ہے، اس خالق کی قسم جس کے قبضے قدرت میں بندوں کی جان ہے، ہم ہی حق پر ہے. ایک مرتبہ جب یہ جان لیا کہ حق پر ہے تو کہا کہ بابا اب کیا پرواہ کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. عجیب بصیرت ہے اکبر کی، عرفان علی اکبر، اللہ اکبر. عجیب منزل. عصر عاشورا، اصحاب جا رہے ہیں، انصار جا رہے. زیارت ناہیہ گواہ ہے کہ بنی ہاشم کے قبیلے سے پہلا جوان جو گیا ہے وہ حسین کا اکبر بیٹا تھا. حسین کا اکبر بیٹا. تاریخ کہتی ہے، مقاتل عجیب جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں حسین کے قبیلے کا سب سے حسین ترین جوان نکلا. ارے لیلا کے جگر سے پوچھو، ارے زینبوں میں کلثوم سے پوچھو، یہ حسن، یہ 18 سال کا حسن یہ کیسے روانہ کیا ہوگا. اجرکم اللہ. اکبر آئے ہیں بابا سے جس نے رخصت لینے کے لیے. عزادارو عجیب منزل ہے. حسین نے کہا ہوگا بیٹا جاؤ پھوپھی اماں سے اجازت لے لو. نہ جانے اکبر نے کس کس سے کیسے کیسے اجازت مانگی میں نہیں جانتا. میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک جوان بیٹے نے بوڑھے باپ سے جس انداز میں اجازت مانگی ہے، اور بوڑھے باپ نے ایک عجیب جملہ ہے، سن سکو تو سن لینا، سادات سے معافی چاہتا ہوں. عجیب جملہ ہے. حسین مظلوم نے ایک حسرت بھری نگاہ سے بیٹے کی طرف دیکھا. ہائے میرے والا تیری مظلومیت. ایک مرتبہ حسین مظلوم نے حسرت بھری نگاہ سے دیکھا. فنظر الیہ نظرتان. حسین نے ایک مرتبہ عجیب نگاہ سے دیکھا، دیکھنے کے بعد گریہ کیا، پھر انگلی آسمان کی طرف شہادت کی انگلی بلند کی. کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول. پروردگار گواہ رہنا کہ آج اس لوگوں کے سامنے وہ جوان جا رہا ہے، وہ جوان جا رہا ہے جو
صورت میں تیرے نبی کی شبیہ تھا. اللہ اکبر. آغا شہرستانی عجیب جملہ کہتے ہیں. اپنی صاحب نیزہ الحسینیہ لکھتے ہیں کہ امام حسین نے اکبر کو اجازت تو دے دی جانے کی، لیکن ایک قیامت کا کام ہو گیا. علی اکبر کے سر پہ محمد مصطفیٰ کا ماما باندھ دیا. آج سمجھ میں آتی ہے وجہ. یہ وجہ کیا ہے کہ نانا کا ماما کیوں باندھا؟ ارے اب مولا کا جملہ خود بیان کر رہا ہے اس بات کی تفسیر کو کہ اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول، اور اتنا ہی کہہ دیا ہوتا کاش. ارے میرے مولا اس کے آگے کیا فرما دیا؟ وَإِنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ. پروردگار جب ہم تیرے نبی کو دیکھنا چاہتے تھے، اسے دیکھتے تھے. ارے آج حسین نے گویا نانا کی جوانی رخصت کر دی. اللہ اکبر. ایک باپ اور ایک بیٹا. دیکھیں جب کوئی سفر پہ جاتا ہے محسوس کر کے رونا، خدا کی قسم. جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو سفر پہ جانے والے کو آپ کیسے رخصت کرتے ہیں؟ اگر جوان بیٹا اولاد والے میرے سامنے بیٹھے ہو، ذرا محسوس کرو، ذرا تصور کرو کہ جب جوان بیٹا سفر پہ جاتا ہے تو دل میں کیسے ہزار خیالات آتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہو، اپنے بیٹے کو کیسے رخصت کر سکتے ہو. ایک حال ہی میں ایک واقعہ ہوا. ابھی تو کورونا کا سیزن ہے آپ کے سامنے ہے. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ آغا صاحب آپ علی اکبر کے مسائل پڑھ رہے ہیں، زندہ واقعہ ہے. اب میرے بیٹے کو آئی سی یو میں لے جایا گیا. اب سوچئے باپ ہے اور ایک بیٹا. میں چاہ رہا ہوں محسوس کر کے رونا، خدا کی قسم تصور کر کے رونا. باپ ہے بیٹا ہے. ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر یہ بتاؤ، یہ میرے بیٹے کا کچھ بتا دو کہ کیا ہوگا اس بیٹے کا، خدا کا واسطہ ہے کچھ بتا دو. اس نے کہا کہ خدا سے دعا کرو، بس اللہ پہ توکل کرو. ایک مرتبہ یہ باپ کہتا ہے میں کچھ دیر بعد مجھے میرا بیٹا مل جاتا، اور واقعا مل گیا، لیکن وہ کچھ گھنٹے مجھ سے صبر نہ ہوئے. لیکن میں سوچتا ہوں ارے میرے مولا حسین پہ کیا گزری ہوگی جس بیٹے کو اس میدان میں بھیجنے جاتے کوئی واپس نہیں آیا. ارے کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ اکبر کو کیسے روانہ کیا ہوگا. کوئی ام لیلا سے پوچھے، ارے سغرا کا ماں، لیلا کا بیٹا، زینب کی کمائی، حسین کا لال جا رہا ہے. ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے اجازت دے دی، جا رہے ہیں اکبر. عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے، سن سکو تو سن لینا. ایک مرتبہ جب آگے گڑے بڑے ہیں تو ایک مرتبہ اکبر نے آہٹ سی محسوس کی ہے کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے. ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھا، بوڑھا باپ جوان بیٹے کے پیچھے لڑکھڑاتے ہوئے. ہائے میرے مولا. ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا آپ نے اجازت تو دے دی تھی نا، بابا یہ کیا غضب کر دیا. جب نہیں کہا وہ اکبر، ارے تمہارا کوئی جوان بیٹا ہوتا میں تم سے پوچھتا کیسے بیٹے کو رخصت. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے غم کے. عزیزوں عجیب منزل ہے، خدا کسی غم میں نہ رلائے. حسین کا بیٹا جا رہا ہے، پورے حرم کی جان جا رہا ہے، اکبر جا رہا ہے. ایک مرتبہ بس چند جملوں کی زحمت ہے، رو لو جتنا رونا ہے، اس کے بعد پرسا دینا ہے، ماتم کرو گے اکبر کا. عزیزوں میرے برابر میں اکبر کا تابوت ہے اور تم جانو اور تمہارے آنسو جانے. ایک مرتبہ اکبر روانہ ہوئے، لڑے اور گمسان کی جنگ لڑ رہے ہیں. جب پلٹ کے واپس آئے ایک مرتبہ مولا سے کہا بابا العطش قد قتلنی والثقل الحدید اجهدنی. بابا ارے مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے اور لوہے کی گرانی مجھے پریشان کر رہی ہے. وَهَلِلَا مِنْ مَاءٍ
سبیل الی شربت من ماء سبیل کہ بابا کیا پانی کی کوئی گھونٹ مل سکتا ہے؟ ہائے اکبر کی مظلومیت اور غریب کربلا کی مظلومیت دیکھیے. خدا کسی باپ کو یہ وقت نہ دکھائے. حسین مظلوم بیٹا مانگ رہا ہے اور کچھ دے نہ پائے. ایک مرتبہ اپنی انگشتر بیٹے کی منہ میں رکھا اور رکھنے کے بعد کہا چاہو تمہیں نانا حوض کوثر میں سیرا کرے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اکبر لڑ رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں. گھمسان کی جنگ لڑی مگر ایک مرتبہ ایک شقی نے ظلم کیا. ایک مرتبہ ایک تیر مارا، اکبر کے گلے میں لگا. روایات کہتی ہے اکبر نے وہ تیر گلے سے نکالا مگر خون کا فوارہ بلند ہوا. اکبر اپنے گھوڑے پہ لڑکھڑا رہے ہیں. ایک مرتبہ جھکے، منقذ نے ایک نیزہ مارا. عزیزو یہ عجیب منظر تھا. اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے پر ڈال دیا. ایک مرتبہ قیامت ہو گئی. گھوڑا اکبر کو اشتیا کے درمیان لے گیا. جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے اس سے مارا. کوئی تلوار سے، کوئی نیزے سے، کوئی خنجر سے. اکبر کی آواز بلند ہوئی، یا بتاؤ علیکم منی السلام. بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے. عزیزو حسین کس طرح پہنچے ہوں گے یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ پائے. خدا کی قسم 1400 سال سے عجیب منظر ہے. حسین نہ جانے کیسے لڑکھڑاتے ہوئے پہنچ رہے ہوں گے. نہ جانے علماء کہتے ہیں ایک باپ ہے جو دوڑتا ہوا جانے کی کوشش کر رہا ہے مگر نہیں جا پا رہا. ایک مرتبہ گرتے ہیں، خود کو بلند کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں. ارے نور نظر مجھے اپنا پتہ بتا دو، اکبر تم کہاں ہو؟ ایک مرتبہ مظلوم کربلا اکبر کی لاش تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. پہنچے، ایک مرتبہ تیر کو نکالا، نیزے کو، اس برچھی کو سینے سے نکالا. اکبر کا دم نکل گیا. لیکن مظلوم کربلا کی غربت دیکھیے، عجیب غربت ہے میرے مولا کی. اپنے منہ کو اکبر کے منہ پر رکھا، رکھنے کے بعد کہا خدایا ان لوگوں کو قتل کر دے جس نے اسے قتل کیا. بعد دنیا بعد العفو، ارے دنیا پر تیرے بعد خاک ہو. لعنت اللہ للقوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.